السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نظم اونٹ کی شادی کی تشریح۔ اس نظم کے شاعر کا نام دلاور فگار ہے۔ تو چلتے ہیں نظم کے اہم اشعار کی تشریح کی طرف۔ پہلے شعر کو دیکھ لیتے ہیں۔ نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بلبلایا ہے۔ مشتقل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پرچے مراد اخبار میں، گل کھلایا نئی خبر دی، صحرا باندھ کے دولہا بن کر بلبلایا پکار اٹھا۔ مفہوم کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے اخبار میں یہ انوکھی خبر پڑھنے اور دیکھنے کو ملی کہ ایک اونٹ شادی کا صحرا باندھ کر بے قراری سے بلبلا رہا ہے۔ اب اس شعر کی تشریح کر لیتے ہیں۔ مزاحیہ شاعری میں شہرت دوام کی حامل شخصیت دلاور فگار مسکراہٹیں تقسیم کرنے کا ہنر عام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کے اخبار کے مطالعہ کے دوران میں نظریں ایک خبر پر مرکوز ہو گئیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اونٹ کی تصویر ہے جو صحرا لگائے کھڑا ہوا خوش دکھائی دے رہا ہے۔ آج کے اخبار میں یہ عجیب انوکھی خبر پڑھ کر وہ بہت حیران ہوا کہ پہلے تو اخباروں میں اعلیٰ خاندان کے افراد کی شادی کی خبریں شائع ہوتی تھیں اور ان کی صحروں سے سجی تصاویر اخبارات کی زینت بنتی تھیں، لیکن آج معمول سے ہٹ کر یہ انوکھی تصویر اور خبر خوشی اور مسرت کا باعث بن رہی ہے کہ ایک اونٹ خوب سج کر اور چہرے پر صحرا سجائے کھڑا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ اونٹ نے خوشی خوشی صحرا تو سجا لیا ہے، لیکن اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ شادی کے بعد زندگی کا ایک نیا رخ شروع ہوتا ہے۔ پہلے تو سنی سنائی کہانیاں تھیں، اب وہ خود اس کہانی کا ایک کردار بن چکا ہے۔ بے شمار شادی شدہ افراد کے افسانے اس کے سامنے ہیں، اس لیے آنے والی مشکلات کو دیکھ کر اونٹ بھی پکار اٹھا، تڑپ اٹھا ہے اور خوب پریشان دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک شعر ہے کہ میاں بیوی کی عمریں پوچھیں تو تب معلوم ہوا 55 سال کی لڑکی ہے اور 70 سال کا لڑکا ہے۔ اب اگلے شعر کی طرف ہم چلتے ہیں، اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ میرے بننے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی کہ سر کا درد بڑا ناک میں نکیل پڑی۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بننے کہتے ہیں دلہے میاں کو، خوشگوار گھڑی خوشیوں بھرا لمحہ، سر کا درد مراد پریشانی کا بڑھ جانا، ناک میں نکیل پڑنا ناک میں رسی بندھنا یا باندھنا۔ مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ میرے دلہا میاں کو یہ خوبصورت اور سہانا وقت مبارک ہو۔ پہلے تو وہ آزاد پھرتا تھا، اب اس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہے، یعنی اس کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میرے دلہا میاں اونٹ کو زندگی کے خوشگوار لمحات مبارک ہوں، کیونکہ ایسے لمحات کسی بھی فرد کی زندگی میں عام طور پر ایک ہی بار آتے ہیں، جب وہ خوب بن سنور کر اپنی شریک حیات کو لینے کے لیے اس کے در پر جاتا ہے۔ اس موقع پر اسے مبارکباد دینے والوں میں اس کے گھر والے، اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست سبھی ہوتے ہیں۔ دوسرے مصرے میں شاعر دلہا میاں کے چہرے کے تاثرات کو سمجھ کر منظر نگاری کر رہے ہیں کہ دلہا میاں دیکھنے میں بڑا خوش دکھائی دے رہا ہے، مگر اس کی ناک میں جو رسی ڈال دی گئی ہے، اس کی پریشانی کے اثرات اس کے چہرے پر عیاں ہو رہے ہیں۔ اس کی حالت کچھ ایسی ہو چکی ہے، ہر شرٹ کی بشرٹ بنا ڈالی ہے انور، یوں چاک کیا ہم نے گریباں وغیرہ۔ اصل میں شاعر کہتا ہے کہ شادی بظاہر خوشی کے مقام کا نام ہے، لیکن شادی بڑے بڑے آزاد خیالوں کو محتاط راستہ منتخب کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ بھی اس مقام پر بڑے سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ تو شعر تھے عزیز طلبہ، آپ اس کو اچھے طریقے سے سنیے گا، پڑھیے گا اور لکھ کر بھی دیکھیے گا۔